جوید میاں داد ایک کرکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایودھیا مندر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب اس میں ہندوز اندر جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ تو جی جاوید میاں داد صاحب جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور جاوید میاں داد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ رام مندر کے اوپر جی انہوں نے ایک اپنا جو ہے بھاشن دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو رام مندر کے اندر جائے گا وہ باہر نکلے گا، اگر کیا نکلے گا ہی نا، رام مندر میں سو تھوڑی جائے گا جا کے، ہاں تو وہ باہر نکلے گا تو وہ مسلمان ہو گیا ہوگا۔ یہ کہنا ہے جی جاوید میاں داد صاحب کا۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس مندر میں جائے گا وہ مسلمان بن کے نکلے گا۔ یہ تھے جاوید میاں داد، جو نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا جیسے میں جاوید میاں داد کو نہیں بلکہ راہل گاندھی کو دیکھ رہی ہوں، جس میں وہ ایک جگہ کہہ رہے تھے نا، گاندھی جی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، جبکہ وہ غلط ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے یقیناً دیکھ رکھی ہوگی، اور میاں داد صاحب بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ جی ہماری جڑیں ادھر ہیں اور ہم نے وہاں سے تبلیغ کی تھی، اور اگر مطلب رام مندر میں کوئی جائے گا تو وہ باہر آئے گا تو وہ مسلمان ہو گیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو بابری مسجد بنی ہوئی تھی، اس سے پہلے رام مندر ہی تھا نا وہاں پہ جو بتایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر کوئی اندر جاتا تھا، مسجد کے اندر جاتا تھا اور وہ باہر نکلتا تھا، تو پھر وہ تو پھر ہندو ہو جاتا ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جڑیں جو ہوں گی وہی بنیں گے۔ تو جڑوں میں تو سر یہی بتایا گیا ہے ہسٹری میں، اور جڑوں میں تو رام مندر ہی تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ تھیوری بتا رہے ہیں وہ چلے گی نہیں۔ لیکن خیر، بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی پوچھتے رہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جی آخر داؤد ابراہیم کہاں ہے؟ تو جی داؤد ابراہیم کے لیے یہ جاوید میاں داد صاحب کا سمدھی ہے، یعنی کہ جاوید میاں داد کے جو ہے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے داؤد ابراہیم کے۔ تو آپ لوگ میاں داد صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کہاں ہے، لیکن اس وقت یقیناً داؤد ابراہیم بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اگر وہ رام مندر کے اندر گیا تو باہر آئے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مسلمان ہو جائے گا یا ہندو ہی رہے گا؟ یا پہلے جب مسجد بنی ہوئی تھی تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ مندر تھا، جو کہ بتایا گیا کہ جی کیونکہ یہاں پر رام مندر تھا تو اس لیے جو ہے اس مسجد کو ڈیمولش کر کے اور وہاں پہ دوبارہ سے مندر بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جڑوں میں تو پھر مندر ہی تھا نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹر بہت زیادہ مذہبی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کرکٹر ہیں، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو پریچنگ اور ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں۔ جوید میاں داد ایک کرکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایودھیا مندر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب اس میں ہندوز اندر جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ یہ کرکٹر جو میاں داد ہیں، جو اکثر اپنی کنٹروورشل باتوں سے خبروں میں رہتے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ بھارت کے جو مین سپر سٹار کرکٹر ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جاوید میاں داد کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے جو ہے نا پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، اور فار دیٹ پرپز کرکٹ ٹیم ہی نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے کوئی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، جن میں کوئی جو ہے وہ سٹارزم اور اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مذہب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں اس کو ان الفاظ میں نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مذہب، ان کا جو ہے رجحان بہت زیادہ جو مذہبی بلنگ ہے نا، ایک نئی ٹرم ہی سمجھیں آپ اس کو، ریلیجس بلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھ گیا ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلنگ کریں۔ کہ ایک آدمی جو ہے ایک شہر میں رہتا ہے، وہ جو ہے امن سے اپنا دروازہ بند کر کے، وہ شہر امن ہے، اپنا دروازہ بند کر کے اندر اپنا کوئی کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ کمپنی انجوائے کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو اس کی مرضی، اور آپ جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یو آر این ایڈیٹ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو بی اے وائز مین۔ یعنی اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، جو کچھ انگریزی میں نے کہا، اس کو اگر آپ ان کی زبان میں، تو یہ بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے گھما پھرا کہ بھئی ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ رہنے دیں، وہ اس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے،
خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے یا بھگوان کے آگے جانا ہے، قیامت میں حساب دینا ہے یا عیب دینا ہے، یہ اس کے اور خدا کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے جس میں آپ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے، بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی نوٹس کے جا کے آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑی بولنگ کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے اسی کو ویسٹ میں بہت ساری ملکوں میں جو ہے اس سے جو ملتے جلتے عمل ہے، مثلا سالیسیٹنگ ہے کسی کے ڈور پہ جا کے، ان کو انہوں نے اللیگل قرار دے دیا کہ جی یہ کسی کی پرائیویسی میں، اس کی پراپرٹی میں اور اس کی پرسنل لائف میں بہت ان قسم کی انٹرفیئرنس ہے۔ کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، کسی نے بلایا نہیں، تو آپ اس طرح۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے جو ہمارے ملک میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ وہاں سے نکلتے نکلتے پورے بر صغیر سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ہم نے لوگوں کو زبردستی جو ہے راہ راست پہ لانا ہے، اور ہم لوگوں کے ایک طریقے سے سیویئر جو سنڈرم والی کہانی ہے کہ ہم نے ان کو بچانا ہے کسی بہت بڑی آفت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خاص الخاص حکم ہوا ہے کہ ہم اس شخص کو بچائیں، نجات دہندہ بنے اس کے، یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ ڈھونڈنے شروع کیے، چونکہ سٹارز کا اپنا ایک امپیکٹ ہے عام آدمی پہ، تو انہوں نے کہا جی جو سٹار یہ کام کرے گا تو اس کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور ہوا بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں بڑے ٹاپ ناچ جو کھلاڑی تھے انہوں نے اس طرح کی، یا فلم ایکٹر تھے یا سنگر تھے یا اس طرح کے جو سٹار مختلف شعبوں میں، انہوں نے اس طرح کا طریقہ کیا، بہت لوگ انہوں نے جو ہے وہ باقول ان کے راہ راست پہ لائے، باقول ان کے۔ اب یہ ایک باقاعدہ ایک مصیبت بن گئی، یہ پوری آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ تبلیغی جماعت زیادہ اور کرکٹ ٹیم کم ہے، جس کے نتیجے میں ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حشر کر کے رکھ دیا اس کھیل کا، جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پلیزنٹ قسم کا ایک کھیل ہے آفٹر آل۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے کرکٹرز اپنے الول جلول بیانوں کی وجہ سے میڈیا کی سرخیوں میں ہیں، جیسے کہ عبدالرزاق نے پہلے ایشوریا رائے کو لے کر ایک بہت ہی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیا، جس کے بعد رزاق نے معافی بھی مانگی، اور اب جاوید میاں-داد جو سسر ہے داؤد ابراہیم کا، جس نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد ابراہیم سے کری ہے، اور داؤد ابراہیم اس سمے پاکستان میں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ تو جاوید میاں-داد نے حال ہی میں بولا تو جب بھی کوئی ہندو اس مندر کے اندر جائے گا تو وہ باہر نکل کے مسلمان ہو جائے گا، اور اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ وہاں پہلے بابری مسجد تھی، جبکہ یہ فیکٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ڈیسیزن کے مطابق وہاں ہسٹوریکلی مندر ہی تھا جس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، اور واپس اس چیز کو انڈو کیا گیا کورٹ ڈیسیزن کے دوارا۔ اس سے پاکستان کی مانسکتا پتہ چلتی ہے، کس طرح وہ پوری دنیا کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام میں۔